ابھی ذرا جاتے ہیں دوبارہ، کیونکہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ اس زمانے میں بوری بازار کے دھماکے اور یہ آپریشن کشمیری بازار کے اٹیکس ہو رہے ہیں، تو یہ اٹیکس جو ہے یہ اس میں بعد میں آتا ہوں. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت ظاہر ہے ایک عرصہ گزر گیا آپ کو، لیکن ونس انٹیلیجنس آفیسر آلویز این انٹیلیجنس آفیسر. نہیں، یہ غلط ہے، میں انٹیلیجنس بول چکا ہوں. اچھا نہیں تو اسیسمنٹ کیا ہے آپ کی؟ ایران پہ اٹیک کرے گا اسرائیل؟ اگر کرے گا تو میرا خیال ہے ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو ٹارگٹ کرے گا. نہیں، ڈائریکٹ کرے گا یا سائبر کرے گا یا کوورٹ کرے گا؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، اپنی وہ کیپیبلٹیز دیکھیں گے. مجھے سکون کی کیپیبلٹیز کا صحیح علم نہیں ہے. ظاہر ہے ہر ملک اپنے کیپیبلٹیز کے مطابق چلتا ہے، پلان کرتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ کریں گے تو ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو کریں گے. اچھا نہیں، نیوکلیئر ایسٹس پہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک تو یہ کہ سائبر کیا، ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مار دیا، یہ تو ہوتا رہا ہے. ڈائریکٹ کرے گا آپ کو لگتا ہے ڈائریکٹ؟ دیکھیں وہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی کبھی ایک انوائرمنٹس بناتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ انوائرمنٹس بنائی گئی، ایران کو ڈریگ کیا گیا کہ اتنی اسکیلیشن ہو جائے کہ آپ کو جواز مل جائے پھر. اچھا وہ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران ایسکلیشن چاہ رہا ہے، آپ کی اس میں درمیان میں کہیں حماس فلسطینی بیچ میں؟ نہیں، ایران نے تو ڈیفینسو، یہ فلسطین کا مسئلہ ہی نہیں. ایران تو ڈیفینسو لڑائی لڑی، ایران کے ایمبیسی پہ انہوں نے اٹیک کیا، 2 جنرل مار دیے وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن. تو پھر ایران نے جواب تو دینا تھا. دیکھیں ایران ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی، لیکن ہم نے بھی جواب دیا تھا. تو پھر ایسے ملکوں کی جب خود مختاری کی بات آتی ہے تو وہاں اپنے دوست اور بھائی کا بھی خیال نہیں رکھتے. تو اسرائیل تو ان کا دشمن ہے، تو دشمن نے ان کے ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا. ایمبیسی تو ایک ملک کا حصہ ہوتی ہے، اس کا مطلب آپ نے ایران پہ بم باری کی، آپ نے اس کے 2 جنرل مار ڈالے، تو پھر ایران جوابی کارروائی کا تو اسے حق حاصل تھا. یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل کے سرپرست کچھ اور کہہ رہے، وہ تو غزہ پہ بھی خاموش تھے، وہ تو ایمبیسی. یہ جو 80 کی دہائی ہے، 80 کی تمام دہائی اور یہ کولڈ وار ہو رہی ہے اور سب، اور جو آج تک اس کا یعنی اب دوبارہ اس کے دیکھیں نا، سوویت یونین، رشیا دوبارہ اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے، دوبارہ پرانی ریاست ہے، وہ دوبارہ دنیا ایک نئی شکل. تو اس دور میں اب دیکھیں نا، آپ جب ISI میں تھے تو پیوٹن KGB میں تھا صدر، مطلب ایک کنیکشن تو پوری دنیا کا بن رہا ہے نا. برلن وار جب گری ہے تو وہ وہیں تھا، جرمنی میں تھا. بات ساری یہ ہے کہ اس پوری پکچر میں چائنا کہاں تھا اس وقت؟ یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز اس وقت چاہ رہے تھے کہ پاکستان اور چائنا کا آپس میں ڈسکنیکٹ ہو جائے، تو سی پیک وغیرہ کا وجود ہی نہیں تھا. وہ جو آپریشن میں کہہ رہا تھا وائٹ سنیک، اس کے 3 ڈیفائنڈ آبجیکٹ ہوئے تھے. 3 نمبر 1 ایک لسننگ پوسٹ چاہیے روس اور چین کے لیے. لسننگ پوسٹ ادھر؟ اچھا کہاں؟ یہ جہاں سی کہ بیٹھ جائے چائنا اور پاکستان کے درمیان، چائنا اور روس کے خلاف. اچھا ٹھیک ہے، جو کولڈ وار تو ان سے تھی، پاکستان سے تو نہیں تھی. دوسرا کٹ ٹو سائز پاکستان، بس اس کو چھوٹا کر دو، نہ نیوکلیئر رہے گا نہ اور تماشے رہیں گے، انڈیا کے ساتھ بھی تناؤ ختم ہو جائے گی. تیسرا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان زمینی رابطہ توڑ دو. جب گلگت بلتستان اس انڈیپینڈنٹ ملک میں شامل ہو جائے گا تو پھر پاکستان کا رابطہ کہاں رہے گا؟ اور پاکستان کا رابطہ اس لیے توڑو کہ چین نہ پہنچائے ہاٹ واٹر تک. یہ 88 کی بات ہے. نہیں تو اس وقت تو یہ نہ سی پیک تھا، نہ چائنا اس طرح اٹھا ہوا تھا، نہ چائنا کوئی سپر پاور بنا ہوا تھا. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت امریکنز اور ہم سب کے یہی خدشات تو روس کے بارے میں بھی تھے. اچھا کہ وہ ہاٹ واٹر پہ. سو یہی پھر بعد میں انہوں نے چائنا کے بارے میں ڈیولپ کی، کیونکہ چائنا ایمرج کر رہا تھا. اب تو چائنا سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا چکا ہے، اس وقت تو اکنامکلی ایمرج کر رہا تھا. تو یہ 88 کی بات ہے. اس وقت ان کی اسیسمنٹ ٹھیک تھی کہ یہ چائنا ایمرج ہو کے پاکستان کی طرف ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا سی پیک پہ سب سے زیادہ واویلا کدھر سے، سب سے زیادہ ریزسٹنس ادھر ہی سے ہے نا، ادھر سے اور انڈیا سے. اب چونکہ انڈیا ہمارا دشمن ہے تو جب بھی ہمارے خلاف کوئی ان کی منہ ہے، انڈیا ان کا نیچرل ایلائی بن جاتا ہے، چاہے وہ روس ہو چاہے امریکہ. پہلے ہمارے خلاف انڈو سوویت ایکسس تھا اور اس کے بعد ہمارے خلاف سائنو انڈو. اچھا نہیں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت چائنا ایران کے ساتھ بھی تو ہے. ہاں ہے نا. تو اس حملے میں چائنا اپنے اتحاد، وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہے چائنا بھی، سوری ایران بھی، یہ سارے ملک. تو اور یہاں پہ چائنا تو انڈیا کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے. چائنا انڈیا کو شامل کرنا چاہتا ہے. اس کا اپنا ویژن ہے، اچھا اپنا ویژن ہے انڈیا کو، بٹ ناٹ ایٹ آور کاسٹ. اچھا وہ یہ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، یہ ایک پلان آیا تھا کہ پاکستان کو آپ مین رکھیں، اس کو رکھیں اور یہ بھی رکھیں، تو اس کو انڈیا نکل گیا. پاکستان کا پیوٹل رول پاکستان بھی. اچھا لیکن مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ اب چائنا جو ہے وہ ایک
پاور کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے. بہت بڑی. ٹھیک ہے. اور چائنا نے اور رشیا نے کھل کے اس معاملے پہ پہلی دفعہ ساتھ دیا فلسطینیوں کا, اور اسرائیل کے خلاف گیا, قراردادیں آئیں, ویٹو کیا, سب کچھ کیا. اگر رشیا پہ اٹیک ہوتا ہے تو چائنا ابھی جنگوں میں تو نہیں الجھے گا؟ دیکھیے چائنا کی تو پالیسی ہے تائیوان کی کیس سے بڑا آبویس ہے. اچھا. کہ وہ اس وقت جنگ اوائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کی پالیسی ٹھیک ہے. وہ تو پاکستان کو بھی کہتا ہے کہ کشمیر کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لو. تو وہ تو ٹائم پہ بلیو کرتا ہے, اس کی پالیسی ٹھیک ہے. اچھا, یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا پرووک نہیں ہو رہا ہے. پرووک نہیں ہو رہا ہے. نہیں, لیکن چائنا انڈیا کے بارے میں جو چائنا کی پالیسی ہے وہ تبدیل ہوگی, اس کے جو علاقے ہیں جن کو وہ نہیں مانتا انڈیا کا حصہ, چیئرمین ماؤ کی پالیسی رہی ہے نا. مجھے تو کوئی ڈراسٹک چینج نظر نہیں آ رہی. اچھا, یعنی اسٹل رہے گا. ہاں, لیکن وہ ہو بھی نا, لیکن ہمارے ساتھ چائنا کا ریلیشن شپ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. نہیں, لیکن انڈیا میں ڈسکس ہوتا ہے نا, وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ٹو فرنٹ وار, یہ انڈیا کے ایک ہے نا ڈومین میں ڈسکس ہوتی ہے, 2 فرنٹ یا 2.5 فرنٹ وار, کہ انڈیا اور چائنا مل کے پاکستان پہ اٹیک کریں. نہیں, دس از آؤٹ آف کوسچن ہے. نہیں, اور پاکستان کا جو سارا جو پاکستان کے پاس جو ہتھیار ہیں اور پاکستان کے پاس جو ویپنز آ رہے ہیں وہ چائنا سے, وہ چائنا کی اسٹرینتھ ہے. چائنا کی اسٹرینتھ ہماری اسٹرینتھ ہے, ہماری اسٹرینتھ چائنا کی. نہیں, تو یہ دو, تبھی تو وہ پلان انڈیا کرتا ہے. انڈیا میں بات ہوتی ہے باقاعدہ 2.5 فرنٹ جنگ ہوگی تو یہ پاکستان اور انڈیا. پلان اس کو آپ وشفل تھنکنگ کہتے ہیں. اچھا, اس میں تو کوئی قطعاً نہیں ہے, لیکن چائنا کیوں ایسا کرے گا؟ دیکھیں ہم ان کے ٹرسٹڈ اور ٹیسٹڈ الائز. نہیں, اگر چائنا کی ایران سے لڑائی تو ہو رہی ہے نا, سوری انڈیا سے لڑائی ہو رہی ہے نا, پورے بارڈر کھلا ہوا ہے نا, وہ فوجیں ڈنڈوں سے, وہ جو بھی معاملات ہو, کئی ان کے نیگوسیشنز فیل ہو گئی ہیں. تو انڈیا میں یہی تو بات ہے کہ کسی مرحلے پہ یہ جو سارا بن رہا ہے پلان, تو یہ کنٹین کر کے آپس میں مل جائیں گے. اور ادھر بنگلہ دیش میں بھی حسینہ واجد چلے پاکستان کے اگینسٹ ہے, لیکن وہ بھی بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بن گیا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ چین انڈیا کے ساتھ تعلق ٹھیک کر کے پاکستان کے ساتھ دشمنی کرے گا؟ نہیں, میں یہی تو سوال ہے میرا, کہ انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا مل جائیں گے اور ہمارے خلاف. کنسپیریسی تھیوریز کو تو اب کچھ بھی کر لیں گے ہم کل. یہ ان کا وار پلان ہے نا. میں نے کہا یہ ان کی وشفل 2.5 فرنٹ, 2 فرنٹ, 3 فرنٹ, یہ انڈیا میں پلاننگ ہے. وہ چائنا سے اپنا تعلق ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا, نہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی بہتری؟ اچھا, یہ کتنا ضروری ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ ڈائریکٹ اٹیک کرے؟ یہ ایک سوال ہے نا. اس وقت تو دیکھیں اتنا نہ سائبر تھا نہ کچھ تھا, ڈائریکٹ جہاز آئے, حملہ کر کے چلے گئے. اسرائیل نے ماضی میں اسرائیل نے ان کے ایمبیسی پہ اٹیک نہیں کیا, تو ایمبیسی پہ اٹیک مین اٹیکس آن ایران. دیکھیں ایمبیسی تو اس ملک کا حصہ ہوتی ہے, تو جب آپ اس ملک کے ایمبیسی پہ اٹیک کرتے ہو, 2 جنرل مار ڈالتے ہیں باقی لوگوں کے علاوہ, تو یہ اٹیک نہیں. اور کیا ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اگر کرے گا تو کوورٹ نہیں کرے گا بلکہ کھل کے کرے گا؟ میرا اندازہ یہ. اچھا, یہ میسج دنیا کو دینا ضروری ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا کھیل گرم کیا گیا ہے شاید کسی بڑے آبجیکٹو کے لیے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ایران, نیوکلیئر انسٹالیشن. اچھا, اس میں پھر غزہ کہاں جائے گا؟ فلسطینی, حماس, غزہ تو وہ فرنٹ, دیکھیں حزب اللہ, ادھر وہ فرنٹ گرم ہو رہا ہے. ایران کی لڑائی تو غزہ یا فلسطین کی وجہ سے نہیں ہوئی نا. میں نے کہا ایران نے تو ایک قسم کا ریونج لیا ہے اپنے ایمبیسی کا. اس کو ہم غزہ اور فلسطین سے مکس نہیں کرنا چاہیے. شاید غزہ اور فلسطین میں کوئی کوورٹ مدد دی ہو, تو کوورٹ کا جواب تو کوورٹ ہوتا ہے. اس کی جسٹیفیکیشن اسرائیل دے نہیں سکا کہ اس نے دمشق میں ایمبیسی پہ اٹیک کیوں کیا تھا, ایریل اٹیک. یہ بھی نہیں کہ کوئی جا کے سیبوٹاج ایکٹیویٹی کی ہو. اچھا, تو لیکن موساد کا نیکسس جو ہے, آپ نے موساد کو بھی اسٹڈی کیا, اور اب ظاہر ہے موساد کا ایک نام, یہ موساد جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حماس آ گئی, کہ حماس کے لوگ آ گئے, اٹھا کے لے گئے, یہ سارا, یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ ارینج لگ رہا ہے یا کیا اس کے پیچھے؟ حماس کو کرملین میں جہاز اترے ہیں, وہاں وائٹ ہاؤس میں جہاز اترے ہیں, سی آئی اور کے جی بی کو پتہ نہیں چلا. یہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ بس انٹیلیجنس ایجنسی ہر چیز کا علاج اور مداوا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت فیلورز کر جاتی ہیں. اچھا, ہو جاتی ہے ان سے بہت ساری. دیکھیں پرفیکشن تو کہیں بھی نہیں اتنی 100% نہیں, لیکن موساد کا بڑا, موساد تل ابیب میں بیٹھ کے ایسے خوف زدہ تھی. اسے اکرم موہن نے بریفنگ میں کہا تھا جب وہ مجھے لے گئے بڑی صغیر, اس نے کہا میٹ میں اسلام آباد سیکٹر کمانڈر میجر عامر. ایک دم بخود رہ گیا, میں تو سعید خان تھا. تو ایسے دیکھ کے کہتا ہے کہ سر, تھوڑا سا خاموش, اسے کہتا ہے سر یو نو the Mossad people sitting in Tel Aviv are shit scared of you.
اچھا they would always tell me کہ Michael watch for ISI, it's a very dreaded organization. اکرم ایوان کا نام مائیکل تھا. اس کو اچھا اس کا جو کوڈ نیم تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات بھی تو اوپر نیچے ہیں, اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہماری سرزمین پہ انڈیا نے قتل کروایا ہے. اب یہ کیا چکر ہے امریکہ کا؟ ڈاکٹر صاحب میں جرامین ہوں, میں کوئی صاحبزادہ یعقوب علی خان نہیں. آپ مجھ سے پوری دنیا کی نہیں, مجھے یہ بتائیں نا, میں تو ایک سولجر آدمی ہوں. نہیں, یہ کوورٹ آپریشن, میرے پاس ایک تاریخ ہے. نہیں, کوورٹ آپریشن جو ہیں, کوورٹ آپریشن, اب یہ کوورٹ آپریشن جو ہیں وہ انڈیا جو ہے وہ انڈیا باہر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, امریکنز کے کہنے کے مطابق, اور انہوں نے موساد سے یہ سیکھا ہے. مجھے بتایا نا کہ جب وہ خود ان کا راجناتھ کہتا ہے کہ ہاں ہم ٹیررزم کرتے ہیں, کوورٹ آپریشنز کرتے ہیں, جب امریکہ میں انہوں نے کیا ہے, جب کینیڈا میں انہوں نے کیا, ہم نے امریکہ کینیڈا کو اپروچ کیا آج تک؟ کیا ہو یہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے؟ یہ آپ کے یہاں بھی یہی کرتا ہے, ہمارے یہاں بھی یہی کرتا ہے. امریکہ کتنا دوست ہے انڈیا کا؟ بھئی ہمارا تو چلے ہیں دو دوست نہیں رہا. آپ نے کہا کہ کیا امریکہ انڈیا کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں جو وہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے بندے یہاں پہ مارے جا رہے ہیں؟ وہ ان کے ساتھ تو بظاہر ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ان کو ساری سپورٹ دے رہے ہیں, بظاہر ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ساتھ تو لیکن انڈیا میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈبل گیم ہو رہا ہے. انڈیا میں ایک تاثر ہے یہ کہ انڈیا پتہ نہیں امریکہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں. دیکھیں ملکوں کے درمیان دوستیاں جو ہے نا وہ میوچل انٹرسٹ کی ہوتی ہے, مشترکہ مفادات. وہاں کوئی لو افیئر تو نہیں ہوتا نا. امریکہ انڈیا کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہے گا یا نہیں اس مرحلے پہ؟ میرا خیال نہیں. انڈیا بھی تو ایمرج ہو رہا ہے نا. نہیں, میرا خیال نہیں ہے. اس کا کیا انٹرسٹ ہے انڈیا کٹ ٹو سائز کرنے میں؟ اچھا, لیکن کہ نہیں, انڈیا کی جیسے یوکرین پہ پالیسی گئی تو وہ تو اتنی پسند نہیں آئی نا امریکہ. نہیں, دیکھیں آپ ہمیشہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات اور دوستیوں میں تو تمام چیزیں پہ کنسنسس نہیں ہوتا. اچھا, دیکھا نا, مثلا ہمارے سعودی عرب ہمارا بھائی ہے, تو سعودی عرب کے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہے, وہاں بھی انویسٹمنٹ کر رہے, یو اے بھی کر رہا ہے. ہم تو یہ مطلب کہ ہمارے نقطہ سے تو کوئی اچھی بات نہیں, لیکن بھائی یار ملک کے اپنے اپنے خود مختاری ہے, آزاد پالیسی ہے. آپ اپنے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ اس کا انٹرسٹ کیا ہے. یہ اگر اٹیک ہوا تو ایران کے ساتھ بھی تو بڑی تنظیمیں ہیں, اور پبلک جو پوری اسٹریٹ ہے, گلوبل ساؤتھ کہہ لیں یا آپ جنوبی افریقہ کہیں یا اس وقت حزب اللہ کہیں, باقی وہ ریئیکٹ کریں گے اور یہ بڑی جنگ ہو سکتی ہے. اٹیک ہوا ایران کا المیہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سرکٹ بھی ایران تھوڑا آئسولیٹڈ ہے, ایون اسلامی دنیا میں بھی. لیکن ایران نے جو ڈیفینسو حملہ کیا اس کو صرف افغانستان نے اوپنلی سپورٹ کیا, باقی تو کسی نے اس طرح کی گرمجوشی سپورٹ نہیں کیا. نہ یہ کہا کہ ہاں یہ ایران کا حق تھا, جواب ایک تھا. اس طرح کی بات تو اسلام دنیا میں بھی نہیں ہوئی. تو گروپس تو ہو سکتے ہیں کہ گروپس کتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں. اوور آل تو ایران کو وہ پذیرائی یا وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے جو کم از کم مسلمان ملکوں کی طرف سے ملنی چاہیے تھی. اور ایران پھر اگر یہ نیوکلیئر پہ اٹیک ہوا تو ایران پھر جواب دے گا؟ یہ اب ایران کی اپنی لیڈرشپ پہ منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ نیوکلیئر پہ اگر اٹیک ہوا تو پھر وہ ہم اندازہ نہیں لگا پیچھے چلا جائے گا بہت زیادہ نیوکلیئر کا. اچھا, اس کا جو ہے یہ ریجنل وار تو بن چکی ہے جناب صاحب. بحر احمر کے اندر قزاق آ گئے, یہ ہو گیا, ہوتیز کھڑے ہو گئے. یہ دیکھیں وہ تو پوری دنیا میں لا اینڈ آرڈر سچویشن تو پوری دنیا میں ہے. وہ تو نیو یارک میں بھی بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے چند منٹ کا تو تباہی مچ جاتی ہے. وہ تو ظاہر ہے, یہ تو ایسی چیزیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر ملک میں وزیر ہوتے ہیں. انڈیا میں آج کل کیا حالت ہے, منسٹر اغوا ہوتے ہیں, الگ بات ہے کہ اس کی زیادہ چیزیں سامنے نہیں آتی. کمیونل رائٹس کتنے ہیں, منی پور میں کیا ہو رہا ہے, جو اسٹرانگ ڈیموکریسی ہے میانمار کے ساتھ, میانمار میں کیا ہو رہا ہے.